لندن میں نواز لیگ کی جانب سے کپتان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کے گھر کے باہر جوابی مظاہروں کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جمائمہ گولڈ سمتھ اور معروف صحافی حامد میر کے مابین نوک جھونک شروع ہو گئی ہے۔ جمائمہ نے رہائش گاہ کے باہر لیگی کارکنوں کے احتجاج پر بذریعہ ٹویٹ افسوس کا اظہار کیا تو حامد میر نے لکھا کہ آپ اپنے بھائی زیک گولڈ سمتھ سے کہیں کہ وہ پاکستانی سیاست سے دور رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ اور تحریک انصاف دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے مظاہرے نہیں کرنے چاہیے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر مسلسل احتجاجی مظاہروں کے بعد اب مسلم لیگ نون لندن نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 15 اپریل کو بھی لیگی کارکن جمائمہ گولڈ سمتھ کی رہائش گاہ کے باہر پہنچے اور ان کے بچوں کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ جمائمہ نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے اس جانب توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ مجھے 90 کی دہائی کا لاہور یاد آ رہا ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میرے گھر کے باہر مظاہرے میں میرے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں 90 کی دہائی کے لاہور میں واپس آ گئی ہوں۔ اس ٹویٹ کے رد عمل میں حامد میر نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ نہ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کیا کریں اور ساتھ ہی لیگی کارکنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے حامد میر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ فرق یہ ہے کہ میرا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرے بچوں کا، وہ صرف عام شہری ہیں جو سوشل میڈیا تک استعمال نہیں کرتے۔ اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن نواز شریف کے خاندان میں بھی خواتین ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہیں روزانہ بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم آپ خواتین کو ہراساں کرنے کی مذمت کریں۔ دوسرا، آپ کا بھائی پاکستانی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، اسے دور رہنا چاہیے۔ دوسری جانب ناقدین جمائمہ کا یہ دعویٰ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس حوالے سے جمائمہ کے پچھلے 15 برس میں کیے جانے والے ٹویٹس سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں، جن میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت ختم ہونے پر گو نواز گو کا نعرہ پوسٹ کیا تھا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈیزل قرار دیا تھا۔ جمائمہ کے ناقدین سوشل میڈیا پر ان کی درجنوں ٹویٹس وائرل کر رہے ہیں، جن میں وہ عمران کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف اظہار خیال کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اگرچہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ کو پاکستان اور کپتان سے رشتہ توڑے کئی برس ہو چکے ہیں، لیکن یہ تعلق مکمل لا تعلقی میں بدلتا دکھائی نہیں دیتا۔ آج کل وہ پاکستان میں جاری سیاسی بحران سے پریشان ہیں کیونکہ اس کا براہ راست اثر ان کے گھر اور زندگی پر پڑ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنی جماعت کے حامیوں سے کہا کہ وہ اتوار کو جمائمہ کے گھر کے باہر احتجاج میں شامل ہوں۔ عابد شیر علی نے نہ صرف اپنی ٹویٹ میں احتجاج کی کال دی بلکہ اس پوسٹر پر جمائمہ کے گھر کا پورا پتہ بھی لکھا۔ ان کی اسی ٹویٹ میں موجود احتجاجی پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے جمائمہ نے لکھا کہ ان کے گھر کے باہر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں سوشل میڈیا پر یہودی مخالف بیان بازی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد حامد میر اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے درمیان ایسے مظاہروں کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔ در حقیقت جمائمہ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے حامد میر نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون دونوں کو احتجاج روکنے کا مشورہ دیا۔ حامد میر نے ٹویٹر پر لکھا کہ پی ٹی آئی کو لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج بند کرنا چاہیے اور پی ایم ایل نون کو جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شیشے کے گھر میں رہنے والے دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکتے۔ حامد میر نے کہا کہ جمائمہ کے بھائی بھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جواب میں جمائمہ نے لکھا کہ وہ اپنے سابق شوہر یا اپنے بھائی کے کسی سیاسی عمل یا بیان بازی کی ذمہ دار نہیں ہیں، تاہم ناقدین ان کا یہ موقف تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس معاملے پر سوشل میڈیا منقسم ہے۔ بہت سے لوگ جمائمہ گولڈ سمتھ کی حمایت میں ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ کے گھر کے باہر اس طرح کے مظاہروں کا کوئی جواز نہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر لارڈ طارق احمد کا کہنا ہے کہ احتجاج کا حق ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم برطانیہ میں تحفظ کرتے ہیں، لیکن بچوں کو نشانہ بنانا اور یہودی مخالفت کا سہارا لینا گھٹیا اور ناقابل قبول ہے۔
महर तारड़ ने लिखा कि ऐसे में जब ये नफरत से भरे लोग आपके घर के बाहर गंदा तमाशा करने वाले हैं तो पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। सहाफ़ी शिफा यूसुफजई भी इस मुजाहरे की काल पर शर्मिंदगी का इजहार करने वालों में शामिल थीं। उनका कहना था, ये हमारे लिए बहुत बाइस शर्मिंदगी है, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, बहुत माजरत। दूसरी जानिब अक्सर लोगों ने नवाज शरीफ के इक़्तिदार से जाने पर जमायमा की तरफ से की जाने वाले ट्वीट्स इन्हें याद दिलाकर इस मुजाहरे की वजह समझाने की कोशिश की। अब्दुल्ला गुल का कहना था कि ऐसे इक़दामात PMLN और PTI दोनों की जानिब से नाकाबिल कबूल हैं। ताहम उन्होंने इसका इल्ज़ाम PTI पर धरते हुए कहा कि इस कल्चर का आगाज़ पाकिस्तानी सियासत में 2014 में PTI ने ही किया था, जो उन्होंने पुरतशद्दुद और बदनाम करने की मुहिम इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ शुरू की। ये सब फौरी तौर पर रुकना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन इस सब सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार देकर जमायमा को इमरान के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने की दावत देते नजर आते हैं। एक सारिफ इंजीनियर कुरैशी का कहना था, आपने कहा आप और आपके बच्चों का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं, इसके बावजूद आप पार्टी के हक में और इमरान की हुकूमत के खात्मे पर अफसोस की ट्वीट की हैं। उन्होंने इनके भाई पर भी पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया। याद रहे कि जमायमा गोल्डस्मिथ बरतानिया के 1 अरबपति ताजिर की बेटी हैं। उन्होंने 1995 में इमरान खान से शादी की। इनके 2 बेटे सलमान खान और कासिम खान हैं। ये शादी 9 साल तक चली और 2004 में दोनों में तलाक हो गई। जमायमा से शादी की वजह से इमरान खान को यहूदी एजेंट भी कहा गया और इनकी शादी को साजिश करार दिया गया। ताहम जमायमा से अलहदगी के वक्त इमरान खान ने कहा था, मेरा घर और मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, जबकि जमायमा पाकिस्तान में रहने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरे सियासी करियर ने इनके लिए यहाँ रहना मुश्किल बना दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।